اللہ اسلامک سبحانہ اسکالر وتعالی مفتی محمد یوسف انما تہوی المؤمنون حفظہ اللہ اخوة تعالی فاضل فاصلحوا مدینہ بین یونیورسٹی۔ اخویکم واتقوا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ ایمان کا بھائی چارہ یہ تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ روٹین کا بھائی چارہ باپ کے ایک ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دونوں کا باپ ایک ہے اور یہ بھائی ہیں، دونوں کا ابا ایک ہے، اماں ایک ہے، تو یہ بھائی ہیں۔ اور ایمان کا رشتہ، ایمان کا بھائی چارہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا اللہ ایک ہے، دونوں کا معبود ایک ہے، دونوں کو بنانے والا ایک ہے، دونوں کو جننے والا ایک ہے اور دونوں کو بنانے والا ایک ہے۔ کیونکہ بنانے والے کا احسان ہے، جننے والے کا بھی احسان ہے مگر بہت کم جتنا بڑا بنانے والے کا احسان ہے۔ تو اسی ریشو سے، اسی نسبت سے، اس کی وجہ سے جو رشتہ ہے وہ بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ مسلمان دنیا میں آتا ہے تو وہ ایمان اور اسلام کی دولت کی وجہ سے ظلم سے بچتا ہے۔ جس قدر ایمان کے اپوزٹ شرک ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ ایمان انصاف ہے، اللہ کو اللہ کا حق دینا، اور شرک ظلم ہے، اللہ کے برابر کسی اور کو سمجھنا۔ ایسے ہی وہ ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کسی قسم کا ظلم ہو، ایمان والا اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مظلوم کوئی بھی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، پڑوسی ہو، غیر ہو، اپنا ہو، جب مظلوم ہے تو اس کی مدد کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اپنے واجبات کو سمجھتا ہے۔ ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے کہ انسان بیلنس زندگی گزارتا ہے، اپنے تمام پیپروں پر باقاعدہ برابر محنت کرتا ہے، اپنی تمام حیثیتوں کو سمجھتا ہے، اپنے تمام واجبات کو سمجھتا ہے۔ جو شخص چند پیپروں پہ محنت کرے اور کچھ پر نہ کرے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان اپنے واجبات میں کسی واجب میں بہت اچھے نمبر لے اور کسی میں جھول دکھائے تو وہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ واجبات اس کے کیا ہیں؟ حیثیتیں اس کی کیا ہیں؟ یہ باپ کی حیثیت سے بھی ہے، اولاد اس کا واجب ہے۔ یہ بھائی کی حیثیت سے ہے، بھائیوں کے حقوق اس پر واجب ہیں۔ یہ بیٹا ہے تو والدین کے حقوق اس پر واجب ہیں۔ یہ چاچا تایا ہے، یہ بھانجا بھتیجا ہے تو صلہ رحمی کے حقوق اس پر واجب ہیں۔ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور نہیں تو یہ پڑوسی ہے، والصاحب بالجنب، پڑوسی، والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، عارضی پڑوسی، مستقل پڑوسی، جتنا جتنا قدر اس کے وہ زیادہ قریب ہے اسی قدر اس کے حقوق زیادہ ہیں۔ مستقل پڑوسی جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ہے، جتنا دور ہے اتنے اس کے حق کم ہیں، جتنا قریب ہے اس کے حقوق زیادہ ہیں۔ اور عارضی پڑوسی، جاب اکٹھی ہے، نماز اکٹھی پڑھتے ہیں، یا حج اکٹھے کیا تھا، یا جماعت ایک ہے جس کے دونوں کارکن ہیں، تو عارضی پڑوسی، مستقل پڑوسی، ان سب کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ان حقوق کو جوڑا ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔
اور والدین کے ساتھ پھر آگے جوڑا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، قریبی رشتہ دار، یتیم، بیوگان، محتاج لوگ، اور پھر پڑوسی، عارضی پڑوسی، مستقل پڑوسی، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ واجبات کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہم۔ جب بھی جبریل امین آتے مجھے کہتے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، جب بھی آتے، بار بار آتے، بار بار مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے، حتیٰ کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگلی وحی میں وہ یہ فرما دیں گے کہ جو شخص فوت ہوگا اس کا پڑوسی اس کا وارث ہوگا۔ اتنی زیادہ تاکید کی پڑوسیوں کے بارے میں کہ مجھے یوں لگا کہ اگلی وحی میں یہ فرما دیں گے کہ جو شخص فوت ہوگا اس کا پڑوسی اس کا وراثت کا حصہ دار ہوگا۔ اور پھر پڑوسیوں کا، آپ پڑوسی ہیں، بھتیجے کے آپ چاچا ہیں، چاچے کے آپ بھتیجے ہیں، یہ سب آپ کی حیثیتیں ہیں، یہ سب آپ کے حقوق ہیں، یہ سب آپ کے پیپر ہیں، یہ سب آپ کے واجبات ہیں۔ اس کے بعد آپ مسلمان ہیں، اس کے بعد آپ انسان ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ پاکستانی ہیں، پاکستانی کے بعد آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ سندھی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں۔ پاکستانی ہونے کے بعد آپ کہہ سکتے ہو، آپ سندھی پٹھان کے بعد آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ انسان ہیں۔ تو انسانوں کے انسانوں پر بھی حقوق ہیں، اور ملکی ہونے کے حساب سے بھی حقوق لازم آتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے، امت اسلام ہونے کے بھی حقوق لازم آتے ہیں۔ یہ سب آپ کے پیپر ہیں جن کو ادا کرنا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے میں سندھی، بلوچی، پنجابی ہوں، اس کے بعد پاکستانی ہوں، اس کے بعد مسلمان ہوں۔ یہ ترتیب درست نہیں ہے۔ مثلا ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، ایک مسلمان ہے، مگر جو ہندو ہے وہ آپ کا ہم زبان ہے، آپ کا ہم علاقہ ہے، اور جو مسلمان ہے وہ آپ کے ملک کا نہیں ہے، اور عیسائی آپ کا ہم زبان نہیں مگر آپ کے ملک کا ہے۔ تو حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اگر تو آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، سب کا تعاون کر سکتے ہو، سب کا کرو، لیکن اگر آپ کے پاس دینے کے لیے ایک روٹی ہے تو سب سے زیادہ اس کا حقدار آپ کا مسلمان بھائی ہے۔ یہ ترجیحات سیٹ کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یہ منہج ہے، یہ سوچ ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں یا سب سے پہلے پنجابی، سندھی، پٹھان ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے جو تعلق ہے وہ اسلام کا تعلق ہے، اللہ کی وجہ سے جو تعلق ہے وہ ایمان کا تعلق ہے۔ ملکی، غیر ملکی، پنجابی، پٹھان، سندھی، یہ اللہ کی وجہ سے تعلق نہیں ہے، یہ علاقے اور زبان کا تعلق ہے۔ اور آپ علاقے اور زبان کو ترجیح دیں گے تو پھر ایمان کو پیچھے کریں گے۔ اگر آپ ایمان کو آگے رکھیں گے تو رب رحمان کو آگے رکھیں گے، اللہ کو ترجیح دیں گے، کیونکہ یہ تعلق اس کی وجہ سے ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ سب کے سب واجبات ہیں
مسلمان اس بنیاد پر ہی آگے بڑھے تھے، اس بنیاد پر ہی انہوں نے لڑائیاں لڑی تھیں، اس بنیاد پر ہی جہاد کیا تھا، اسلام بڑھتا گیا تھا۔ بدر کا میدان تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی دشمنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس کو صحابہ کرام نے پکڑ لیا، پاس سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں اس کو اچھی طرح باندھو، اس کی ماں بڑی پیسے والی ہے، پیسے بڑے دے گی۔ اس نے آواز پہچانی تو کہنے لگے آپ تو میرے بارے میں ایسی بات نہ کرو، آپ تو میرے بھائی ہو۔ کہنے لگا چپ ہو جا، یہ میرے بھائی ہیں جو تجھے باندھ رہے ہیں، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ کتنے صحابہ کرام، کسی کا بیٹا کسی کا باپ دشمن کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی گردنیں کٹ رہی ہیں ایمان کی وجہ سے۔ خون کا رشتہ پیچھے، ایمان کا آگے۔ جب قیدی پکڑ لیے گئے، مشورہ چلا کیا کریں ان کا۔ کسی نے کہا ان سے پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا جو ان میں سے پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں پھر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کہنے لگے جس کا رشتہ دار ہے اس کو پکڑاؤ، وہ لٹائے، اوپر رکھے گھٹنا اور گلے پہ چلائے خنجر، تو ہمارا رب دیکھے کہ ہمارا ایمان کا رشتہ مضبوط ہے اور خون کا رشتہ کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ساتھیوں کی رائے کو قبول کیا، فیصلہ ہو گیا چھوڑنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کر دی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثکن فی الارض۔ نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے قیدی ہوں یہاں تک کہ خون بہا دے۔ تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر ہم نے پہلے سے یہ نہ لکھا ہوتا کہ تم لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا تو آج اس فیصلے کی وجہ سے عذاب آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ 70 پکڑ لیے، 70 قتل کر دیے، 313 1000 سے بھڑ گئے، نہ ہتے کنگلے، نہ پہننے کے لیے کپڑے پورے ہیں، نہ سواری کے لیے سواری ہے، نہ لڑنے کے لیے تلوار ہے، نہ بچنے کے لیے ڈھال ہے، پھر بھی 1000 پر اللہ کے فضل سے غالب آ گئے۔ اس وقت تو ان کو انعام دینے کا وقت ہے، اب تو ان کی سستیاں کوتاہیاں معاف ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ان کی پکڑ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب آئے، کہنے لگے حضرت مجھے بھی بتائیں کیا ہوا۔ کہا اگر میں نے اللہ کے عذاب کو اس باغ کی دیوار تک آتے ہوئے دیکھا ہے، اگر آگے بڑھتا تو کوئی نہیں بچتا تھا سوائے چند ایک۔ تو ایمان کا رشتہ مسلمان کا مضبوط ہونا چاہیے، باقی ساری نسبتیں کمزور ہونی چاہیے ایمان کے تعلق سے، اور اسی بنیاد پر مظلوم کی مدد کرنا، اسی بنیاد پر کمزور کا تعاون کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، جب اس پر ظلم ہو رہا ہو تو یہ دیکھ کر پاس سے گزر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا یخذلہ، ضرورت کے وقت یہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہاں کھڑا ہوتا ہے، وہاں تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ ولا یسلمہ، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر بھائی کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا۔
اور فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم، مسلمانوں کی آپس میں محبت کی مثال، آپس میں لطف و کرم کی مثال، آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کرنے کی مثال، کمثل الجسد، ایک انسان کے جسم کی طرح ہے، اذا اشتکا منہ عضو، جب اس کا کوئی حصہ، جسم کا کوئی کنارہ اس کو تکلیف آتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، ساری رات پورے جسم کو نیند نہیں آتی اور صبح اٹھتا ہے تو بخار ہو چکا ہوتا ہے۔ انگوٹھے پر دانہ نکلا ہے، آنکھیں نہیں سو رہی، آنکھیں سو نہیں رہی، سارے جسم کو بخار ہو گیا۔ آنکھوں تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تکلیف تو انگوٹھے پر ہے، پاؤں کے انگوٹھے پر، تم کیوں نہیں سو رہی؟ وہ کہیں گی ٹھیک ہے لیکن جسم تو ایک ہے۔ آنکھیں کہیں جی ہم تو آرام کریں گے اس لیے کہ ہمیں تو تکلیف نہیں ہے نا، اس کو ہے، وہ جاگے، ہم کیوں جاگیں؟ سارا جسم کہے ہم ٹھیک رہیں گے، وہ بیمار ہے تو رہے، لیکن نہیں، بخار سب کو آ جائے گا، بخار آئے گا، کھانا چھوٹ جائے گا، نیند ختم ہو جائے گی، اگلے دن جاب پر نہیں جائے گا۔ مجھے بخار ہو گیا، میرے پاؤں کے انگوٹھے پہ دانہ نکلا تھا، مجھے بخار ہو گیا، آج میں کام پر نہیں آ سکتا۔ امت اسلامیہ کے کسی ٹکڑے پر دانہ نکلا ہو، کسی ٹکڑے پر بلیڈنگ ہو رہی ہو، کیا زندگی میں ایک دن کی جاب چھوٹی ہے ہماری؟ زندگی میں افغانستان میں 40 سال مسلمان کٹتے رہے، کشمیر میں 70 سال سے مسلمان کٹ رہے ہیں، لیکن کیا اس کی وجہ سے ایک دن کی جاب چھوٹی ہماری کہ آج میں نہیں جا رہا اس لیے کہ مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور بلا وجہ جاب چھوڑنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ بات تو کام کرنے کی، تعاون کرنے کی، تعاون کرنے کے لیے جاب چھوٹنی چاہیے۔ تعاون کوئی نہ کیا جائے تو جاب پہ نہ جائے، گھر بیٹھا رہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک جسم والی کیفیت نہیں ہے۔ امت اسلامیہ ایک جان تھی، بڑی کمزوری آنے کے باوجود کراچی سے ٹھٹھے کے قریب دھابے جی، وہاں پہ دیبل کا قلعہ تھا، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ وہاں پر ایک عورت نے پکارا تھا، حجاج بن یوسف کوئی اچھا مسلمان یا اچھا حکمران نہیں تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، لیکن ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت مند تھا۔ پریشان ہے، پریشان ہے، نقشہ آپریشن روم میں لگایا ہوا ہے علاقے کا، اور دیبل نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کر رہا ہے، اور غصے سے دانت پیچ رہا ہے، سرخ ہو چکا ہے، ساتھی بڑے پریشان ہیں۔ آج پتہ نہیں باس کو کیا ہو گیا، چکر لگاتا پھر رہا ہے، بار بار کہتا ہے لبیک یا اختی، میری بہن میں حاضر ہوں۔ اچانک اس کو دیبل کا لفظ نظر آیا، اس پر خنجر گاڑ کر کہتا ہے لبیک یا اختی، میں حاضر ہوں۔ ٹین ایج کا نوجوان محمد بن قاسم بھتیجا، اس کو لشکر جرار دے کر بھیجا، جو پہاڑوں، صحراؤں، دریاؤں کے سینے چاک کرتا ہوا وہاں پہنچا، اور پہنچ کر اس نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر آگے بڑھتا بڑھتا ملتان پہنچا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اور آگے بڑھتے بڑھتے چنیوٹ پہنچا، علاقہ بھی فتح کیا، عدل بھی قائم کیا، ایمان کا بھی بیج بو دیا، کھجوروں کا بھی بیج بو دیا،
اتنا عدل اور انصاف قائم کیا کہ ہندوؤں نے اس کو دیوتا سمجھنا شروع کر دیا. اور اموریا کے قلعے سے ایک عورت کی آواز آئی، واہ معتصمہ، اے معتصم باللہ تم کہاں ہو؟ خلیفۃ المسلمین ہے. اور یہ عباسی خلیفے کوئی بہت اچھے خلیفے نہیں تھے، کوئی آئیڈیل لوگ نہیں تھے، لیکن غیرت بہرحال ان میں ایمان کی موجود تھی. عورت نے کوئی فیکس نہیں بھیجی، کوئی واٹس اپ نہیں کیا، کوئی فیس بک نہیں کی، کوئی ایتھینٹک بات نہیں، لیکن اس نے کہا میں وہاں جاؤں گا اور اس کی مدد کروں گا. کمزوریاں آ چکی تھیں، نجومیوں سے بھی مدد لی جاتی تھی. نجومیوں نے کہا ان دنوں میں نکلنا ہمارا حساب بتاتا ہے اچھا نہیں ہوتا، ہماری کتابیں کہتی ہیں ان دنوں میں نکلنا اچھا نہیں ہوتا. کہتا ہے میں پھر بھی جاؤں گا. لمبا لشکر لے کر پہنچا، اموریا کے قلعے پر حملہ کیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور اس مسلمان بہن کی مدد کی. اللہ نے فتح عطا فرمائی. پھر شاعروں نے اس کی مدح سرائی کی، اس کے حق میں نظمیں لکھیں. السیف اصدق انباء من الکتب فی حدہ الحد بین الجد واللعب. کہتا ہے نجومیوں کی کتابیں جھوٹ بولتی ہیں، معتصم باللہ کی تلوار سچ بولتی ہے. اس وقت تک سیاسی نظام اچھا تھا، مسلمان جدھر چاہتے منہ کرتے، علاقہ فتح کرتے، وہاں اسلام کا غلبہ ہو جاتا. پھر اس کے بعد مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا. ڈنڈا ڈکیٹوں کو، چوروں کو پکڑا دیا. یہ لعب و لہو میں پڑ گئے، طاؤس و رباب میں پڑ گئے، دنیا داری میں پڑ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن آہستہ آہستہ مضبوط ہوا، اور مضبوط ہو کر اس نے مسلمانوں پر حملے شروع کیے، مسلمانوں پر قبضے شروع کیے. مسلمانوں پر قبضے مضبوط کرنے کے بعد کئی علاقوں سے تو اسلام کا بیج ختم کر دیا، جیسے اندلس کا علاقہ ہے، اسپین کا علاقہ. سینکڑوں سال مسلمانوں کی حکومت رہی، وہاں سے عربی زبان اور اسلام کا بیج ختم کر دیا. اور کچھ علاقوں میں آج بھی ملکوں کے ملک جہاں عربی زبان بھی ہے، اسلام بھی ہے، مگر سب کو انہوں نے کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کر کے بیچ میں باڑیں لگوا دیں، نیشنل اسٹیٹس بنوا دیں، قومی حکومتیں. قومی حکومتیں کیا ہوتی ہیں؟ جو اسلام کی بنیاد پر اسلام کو ترجیح نہیں دیتی، اپنے اس چار دیواری اور لکیر کے اندر رہنے والوں کو قوم سمجھتے ہیں اور اس قوم کی بنیاد پر لوگوں سے سلوک کرتے ہیں. ترجیح ختم ہو گئی ایمان کی اور اسلام کی. اب مسئلہ یہ بن گیا کہ میرا ملک وہ اس کا ملک. برما میں مسلمانوں پر ظلم ہو تو وہ ان کا ملک ہے، کشمیر میں ظلم ہو تو وہ ان کا ملک ہے، افغانستان میں ظلم ہو تو وہ ان کا ملک ہے. میرا ملک الگ ہے، میرے مفادات الگ ہیں. میرا تیل بکتا ہے، ہندوستان خریدتا ہے، اس لیے میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا. یہ میرا مفاد ہے. یہ قومی حکومتیں ہیں، اسلام کو پس پشت ڈال کر اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنی زبان کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، ملک کی وجہ سے ان بنیادوں کو آگے رکھنا اور ایمان اور اسلام کی بنیاد کو پیچھے رکھنا. اور اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں. ترکی کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کو اس نے پہلے دن سے تسلیم کیا ہوا ہے. کہتا ہے ہم ان کے ساتھ تجارتوں کو بڑھائیں گے،
ہم ان کے ساتھ بڑے اچھے، اور عن قریب وہ ایک دوسرے کا وزٹ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اب فلسطینیوں پہ ظلم ختم ہو گیا کیا؟ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات مسلمانوں کے اوپر ظلم کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ان سے ظالموں سے تعلق رکھتے ہیں اپنے مفادات کی بنیاد پر، اپنے ملک کی مفادات کی بنیاد پر، اس بنیاد پر نہیں کہ تو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ بنیاد ختم ہو گئی، یہ ایمان کا قتل ہے، کیونکہ مسلمان سے تعلق ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم کشمیر کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جی ہم ان کے لیے اخلاقی مدد کرتے ہیں۔ واہ، ہم ان کو اخلاقی مدد دیں گے، ہم ان کی آواز اٹھائیں گے۔ تو کوئی شک نہیں کہ آواز اٹھانا بھی کام ہے، مگر کیا آپ کا اتنا ہی واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو منکر دیکھے، بغاوت دیکھے، زیادتی دیکھے، ظلم دیکھے، وہ ہاتھ سے روکے۔ فمن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ دل سے برا جاننا کمزور ایمان ہے، زبان سے برا کہنا اس سے اچھا ایمان ہے، اور ہاتھ سے روکنا یہ سب سے اعلیٰ ایمان ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ملک کو معیشت کے حساب سے ایسے کیپچر کر لیا گیا ہے کہ یہ اپنے فیصلے خود کر ہی نہیں سکتے۔ کافر ملک اپنا ایسا ایکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، یوں کرو، یہ نہیں کرو گے تو ہم آپ کو بلیک کر دیں گے، آپ کو گرے کر دیں گے، گرے سے نہیں نکلنے دیں گے۔ یہ سب حالات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کھیلنے کے پتے تھوڑے ہیں، اور وہ کیوں ہیں؟ دین سے دوری ہے۔ اگر دشمن کو پتا ہو کہ یہ مسلمان غیرت کا، ایمان کا جذبہ لے کر کھڑے ہوں گے اور ان کی حکومتیں ان کو منع نہیں کریں گی، اور یہ نکلیں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے، سب دفاعی پوزیشن میں آ جائیں گے، سب دفاعی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ان سے بچو۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ان کے خلاف ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، ان کو روکو۔ لیکن حقیقت یہ ہے نہ ہم اٹھنے کے لائق ہیں اور نہ کوئی ہمیں اٹھنے دیتا ہے۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں پوری امت اسلامیہ کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے مسلمان عربوں کے دباؤ میں ہیں، اگر وہ خود عیاش نہ ہوتے، خود میدانوں میں لڑنے والے ہوتے، تو ان کو اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ ہماری عوام کھڑی ہوگی تو ہمیں پریشان کر دے گی، اور وہ سب کو کھڑا کرتے، دشمن ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا کہ ان کو روکو، ہم آپ کے سارے مطالبے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہی بات جو عہد نبوت سے چلتی آئی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آئے گا اذا اخذتم اذناب البقر، جب تم گائے کی دم پکڑ لو گے۔ ان بچوں نے تو نہیں دیکھا، بزرگوں نے دیکھا ہوگا، جب بیل چلتا ہے، ہل چلاتا ہے تو اس کی دم کو پکڑ کر اس کو ہانکا جاتا ہے۔ جب تم بیل کی دم پکڑ لو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے، وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، سودی سلسلے شروع کر لو گے،
وترکتم الجہاد، جہاد کو چھوڑ دو گے، صلی اللہ علیکم ذلًا، اللہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ ذلت کیسے ختم ہوگی؟ فرمایا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دینکم، وہ ذلت ختم نہیں ہوگی جب تک تم دین کی طرف واپس نہیں آ جاتے۔ نمازیں تو پڑھ ہی رہے تھے، روزے تو رکھ ہی رہے تھے، حج پہ تو اتنا رش ہے کہ ان کو روکنا پڑتا ہے۔ کون سے دین کی طرف واپس آؤ گے؟ وہی جو چھوڑ کر ذلت ہوئی ہے، اسی دین کی طرف واپس آؤ گے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کو دین کہا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا ایک وقت آئے گا تتکالب علیکم الامم کما تتکالب الآکلۃ علی قصعتها، تم پر امتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے بھنے ہوئے گوشت پر ٹوٹ پڑتی۔ بھنی ہوئی بوٹی کبھی بولی ہے کہ تم مجھے کیوں ادھیڑ رہے ہو، کیوں جگیڑ رہے ہو؟ ایسے مسلمان چپ ہوں گے، ان کو لوگ ادھیڑ رہے ہوں گے۔ ایک ساتھی کہتا حضرت بڑے تعجب کی بات ہے، مسلمانوں کا یہ حال ہو جائے گا، اوا من قلت یومئذ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے، قلت میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے، ولیکن غثاء، ان کا غثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کے آگے تن کے بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ سیلاب کے سامنے تنکوں کی کوئی اوقات ہوتی ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ یصیبکم الوہن، تمہیں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ مرنے کو دل نہیں چاہتا، دنیا سے محبت ہے، اپنا سٹیٹس مینٹین کرنے کی فکر ہے، تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مصیبت آئے گی، یہ بیماری آئے گی جس کی وجہ سے لوگ تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ شہادت سے محبت کرو، سادہ رہنا سیکھو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بھی ہمارے واجبات میں سے ہے کہ ہم امت کے مظلوموں کا حق ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں مکہ میں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے صحراؤں میں گھسیٹا جاتا ہے، الٹا لٹا کر اوپر دہکتے ہوئے کوئلے رکھ دیے جاتے تھے، جس سے وہ جسم کے اندر گھس جاتے اور چربی پگھل کر وہ کوئلے بجھ جاتے۔ صحابہ اکرام کے بچے بعد میں حضرت بلال کی کمر میں وہ جو گڈھے بنے ہوئے تھے، کھڈے، اس میں انگلیاں ڈال ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو تکلیفیں دی جاتی، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، تو کیا فرماتے؟ صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اللہ بڑا اجر دے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین کرتے، جلوتوں خلوتوں میں ان کے لیے دعائیں کرتے۔ ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ، وہاں پہ آپ قنوت کرتے اور کہتے یا اللہ ولید بن ولید کو نجات عطا فرما، یا اللہ فلاں بن فلاں کو نجات عطا فرما، جو مکہ میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کا نام لے لے کر آپ فرماتے یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما۔ جب طاقتیں نہ ہوں تو نبوی طریقہ یہ ہے مظلوم کی مدد کا کہ ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اگر کوئی شکل ان کی مدد کی ہو تو مدد بھی کی جائے۔
اور جب اللہ تعالیٰ قوت دے دے تو پھر ان کی اخلاقی مدد نہ کی جائے بلکہ باقاعدہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کر کے مظلوم کو ظالم کے پنجے سے چھین لیا جائے۔ مظلوم اس مسلمان ہو تو یہ تو بڑی بات ہے، مظلوم کافر تھا۔ بنو خزاعہ پر بنو بکر اور مکے والوں نے حملہ کیا، مکے والے بھی کافر، بنو خزاعہ بھی کافر، بنو بکر بھی کافر۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد بنو خزاعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، دفاعی معاہدہ کر لیا تھا، اور بنو بکر وہ مکے والوں کے ساتھ تھا۔ ان دونوں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنو خزاعہ کافر پر حملہ کیا، ان کے لوگوں کو قتل کیا، ان کا مال لوٹ لیا۔ وہ روتے روتے آ گئے مدینہ میں، آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بات تو ہوئی تھی مگر دیکھو تم کافر نجس ہو، مشرک نجس ہو، اور میرے صحابہ کرام پاک باز ہیں اور ان کو میں تمہارے لیے کٹوا دوں، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا ہاں ہاں میں تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ 10,000 کا لشکر لے کر مکے پر اور بنو بکر پر حملہ کر دیا، اور یہ اس بنو خزاعہ کے ظلم کے بدلے کے لیے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مکے کو فتح فرما دیا۔ تو عزیز بھائیوں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ سہل پسندی سے نکلو۔ یاد رکھو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن گھومتے رہتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ یہ پت جھڑ لگتی رہتی ہے، آج کشمیر میں ہے تو کل کہیں اور ہوگی، آج وہاں ہے تو کل کہیں اور ہوگی، کل افغانستان میں تھی تو کہیں اور ہوگی۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر بستی کو ہم ایک ایک بار ضرور تباہ کریں گے، کم از کم ایک بار ہر بستی کو تباہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مطلب ایسے نہیں کہ بلا وجہ کریں گے، لوگوں کے ظلم اور لوگوں کے ظلم پر خاموش ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سامنے مسلمان کی بے عزتی کی جا رہی ہو یا اس پر ظلم کیا جا رہا ہو، اس کو قتل کیا جا رہا ہو، اور وہ کوئی مسلمان اس کو دیکھے اور اس کی مدد نہ کرے، اللہ قیامت والے دن جب یہ شدید پریشان ہوگا اس وقت اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اور جو شخص کسی کی مظلومیت کی حالت میں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی مدد فرمائے گا، آخرت میں بھی مدد فرمائے گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ گاڑی گر گئی، اللہ محفوظ رکھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ پاس سے گزرے اور نکل جائیں۔ اس کا قرض چکانا پڑے گا۔ ظلم پڑوس میں ہو، محلے میں ہو، شہر میں ہو، روڈ پر ہو، ساتھ والے ملک کے مسلمان پر ہو، ظلم تو ظلم ہے۔ آپ سوچیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اخبار میں خبر لگی اتنے کشمیری شہید ہو گئے، چلو چھوڑو اگلی خبر پڑھو، اس کو چھوڑو یہ تو بیچارے مرتے رہتے ہیں، اگلی خبر دیکھو۔ یہ ایسا نہیں ہے، خبر ہم تک پہنچ گئی، ہمیں کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اسلام کو پڑھو، ایمان کو پڑھو، ایمان کو مضبوط رکھو۔ شعلہ راکھ کے نیچے، راکھ کے اندر ایک شعلہ ہوتا ہے، اس کو بجھنے نہ دو۔ اللہ وہ دن لائے گا، اللہ موقع دے گا، انشاءاللہ ہر لحاظ سے اللہ ان کی مدد کا موقع لائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں غزوہ ہند کی، وہ پوری ہوں گی۔ نمبر 2، اپنے آپ کو مضبوط رکھو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنے جسم کو مضبوط کرو۔
اس لیے نہیں کہ یہ تیرا جسم ہے، اس لیے کہ امت اسلامیہ کے ایک فرد کا جسم ہے۔ یہ تیرا جسم نہیں، یہ امت اسلامیہ کے ایک فرد کا جسم ہے۔ سختیاں جھیلنے کے اپنے آپ کو قابل بناؤ، سہولتیں کم کرو، اپنے آپ کو مشکلات میں برداشت کرنے کے قابل بناؤ۔ نہ تو ہم یہ کہتے ہیں صوفیوں کی طرح ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر چلے کاٹو، کھانا دانا بند کرو، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جاؤ، بڑھتے ہی چلے جاؤ، کہ آپ کا چلنا ہی مشکل ہو جائے، ہر بات مشینوں کے ساتھ ہو، بلکہ اپنے آپ کو سخت جان بناؤ کہ اللہ ایسا مظلوم کی مدد کا موقع لائے تو پھر ہم کچھ کرنے کے لائق ہوں۔ نمبر 3، اپنے آپ کی اور اپنے بچوں کی ذہن سازی کرو، بھولنے نہ دو ان کو سبق۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔ مومنوں کے دو ہی گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنی بازی لگا چکے، ایک وہ ہیں جو انتظار میں بیٹھے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنا ذہن، اپنا منہج تبدیل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن لَّمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، جس نے غزوہ نہ کیا، جس نے قتال نہ کیا، موقع نہیں بنا تو کم از کم دل میں پختہ عزم نہیں رکھا، مات علی شعبۃ من النفاق، موت آئے گی تو نفاق پر آئے گی۔ ہم ان دو میں سے ایک ہیں، یا تو باری لگا چکے یا پھر اپنا عزم پختہ کر کے اپنے جسم کو مضبوط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب اللہ موقع دے گا ہم اپنے اسلام کی حفاظت میں، مظلوم کی مدد میں اپنی جان لڑا دیں۔ اور جس ایمان کی وجہ سے ہم نے مظلوم کی مدد کرنی ہے اس ایمان کو مضبوط کرو، اسلام پر عمل کی کوشش کرو۔ اور آخری بات یہ کہ دعاؤں میں یاد رکھو، اپنی خلوتوں میں جلوتوں میں مظلوموں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو یہ بھڑکا رہی تھی پھونک مار مار کے، اس کی پھونک سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ لیکن اس نے بتا دیا کہ میں نمرودی ہوں، ابراہیمی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹی حرکت کو بھی نوٹ کرتا ہے۔ ہم اگر اپنی خلوتوں میں مظلوموں کے لیے دعائیں کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نوٹ نہیں کرے گا؟ اس کو ہلکا نہ سمجھو، تازہ رکھو دلوں میں اور ان کے لیے دعائیں جاری رکھو۔ اور یہ دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ہم سے کوئی کام لے لے، ہمیں کوئی ایسا موقع دے دے اور اس کی توفیق بھی دے دے، ایسا نہ ہو کہ موقع آئے پھر توفیق نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود کرے، رب ذوالجلال اسلام کا بول بالا کرے، رب ذوالجلال کفر کو نیست و نابود کرے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ ہمارے اس ملک میں بھی قرآن کا غلبہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ مظلوم کو اللہ تعالیٰ اوپر لائے، ان کو غالب کرے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا۔